بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ عزیز طلبہ، اصول افتاء کی آج ہماری یہ دوسری نشست ہے، اور جیسے ہم نے گزشتہ پہلی نشست کے اندر آپ کے سامنے یہ خاکہ رکھا تھا کہ یہ کتاب مختلف فصول پر مشتمل ہے اور ہر فصل کے اندر کچھ نکات یا مباحث ہے۔ تو اب ہماری پہلی فصل جاری ہے، اور پہلی فصل ہے ہماری فتویٰ اور اس کی عظمت اور اہمیت پر۔ فتویٰ اس پہلی فصل کے اندر 4 مباحث ہیں۔ پہلی مبحث ہے اس میں فتویٰ کی لغوی اور اصطلاحی معنی، جس کو ہم نے گزشتہ نشست کے اندر دیکھ لیا تھا۔ دوسرا مبحث ہے فتویٰ کی اقسام۔ تیسرا مبحث ہے فتویٰ اور افتاء اور قضاء میں فرق۔ اور چوتھا جو مبحث ہے وہ ہے تحیب السلف للفتیہ، کہ سلف کا فتوے میں احتیاط۔ تو آج کی نشست میں ہم مبحث دوم اور مبحث سوم یہ دونوں پڑھیں گے، یعنی فتویٰ کی اقسام اور افتاء اور قضاء میں فرق۔ یہ 2 نکات انشاءاللہ آج کی نشست میں ہم یہ 2 مباحث پڑھیں گے۔ اور چونکہ جو اس فصل کی آخری مبحث ہے تحیب السلف للفتیہ وہ تفصیلی ہے، تو خلاصہ اس کا انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں اس کا کچھ خلاصہ بیان کریں گے، اور پھر جو ہے اس کے بعد اس کا ترجمہ انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کریں گے، تو پھر پہلی فصل ہماری انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی۔ المبحث الثانی اقسام الفتویٰ، یہ دوسرا مبحث ہے جو فتویٰ کی اقسام کے بارے میں ہے۔ پہلے آپ خلاصہ سمجھ لیجئے، اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم اس مبحث ثانی کا ترجمہ کریں گے۔ خلاصہ کے طور پر اتنا سمجھ لیا جائے کہ فقہا کے ہاں فتویٰ کا اطلاق 3 اقسام پر ہوتا ہے یا 3 معانی پر ہوتا ہے، یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ فتویٰ کی فقہا کے ہاں 3 اقسام ہے۔ پہلی قسم ہے فتوی تشریعیہ یا تشریعی فتویٰ، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں۔ اور دوسری قسم ہے فقہی فتاوی یا فتاوی فقہیہ، اور تیسری قسم ہے فتاوی جزئیہ یا جزئی فتاوی۔ ہر ایک کا مختصر سا تعارف پہلے ذہن میں رکھ لیجئے۔ فتاوی تشریعیہ یا فتوی تشریعیہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ وہ فتاوی ہیں جو شارع علیہ السلام کی طرف سے یا شارع کی طرف سے صادر ہو جائے۔ شارع کا مطلب ہے اللہ رب العزت کی ذات اور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو چونکہ شریعت وضع کرنے والی یہی وہ ہے، اللہ رب العزت کی ذات ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے، تو ان کی طرف سے جو فتاوی صادر ہوئے ہیں ان کو کہتے ہیں فتاوی تشریعیہ۔ اب وہ وحی مطلوع کی صورت میں، قرآن کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے، یا وحی غیر مطلوع کی صورت میں احادیث کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سوال کا جواب دیا، یا کہ کوئی واقعہ پیش آیا اس کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حدیث ارشاد فرمائی، یا ایک عام حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ تو قرآنی آیات یا وحی مطلوع اور احادیث یا جس کو آپ وحی غیر مطلوع کہہ سکتے ہیں، یہ سارے کے ساری یہ ہے فتاوی تشریعیہ۔ مثالیں اس کی بہت ساری ہے۔ قرآنی آیات کی کچھ مثالیں بھی حضرت نے یہاں ذکر کی ہے۔ مثال کے طور پر اللہ رب العزت کے ارشاد ہے یستفتونک فی النساء قل اللہ یفتیکم فیہن، اسی طرح یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، یسألونک عن الاہلہ، کہ لوگ آپ سے ہلال چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل ہی مواقیت للناس والحج، تو آپ کہہ دیجئے کہ یہ لوگوں کے مختلف معاملات اور حج کے اوقات متعین کرنے کے لیے۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام، کہ یہ لوگ آپ سے حرمت والے مہینوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس میں جنگ کرنا کیسا ہے، تو آپ کہہ دیجئے کہ ان میں جنگ کرنا بڑا گناہ ہے۔ تو یہ بھی ایک قسم کے فتویٰ ہے۔ اور بھی کئی آیات ہیں کہ اللہ رب العزت ایک جگہ فرماتا ہے یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، کہ بھئی یہ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو آپ کہہ دیجئے کہ اس میں گناہ ہے، بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح ایک اور موقع پر آیت ہے کہ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول، کہ یہ لوگ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو کہہ دیجئے مال غنیمت میں اللہ اور اس کے رسول کا اختیار ہے۔ اسی طرح سورۃ المجادلہ کا وہ مشہور ایک واقعہ ہے جس میں
ایک عورت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کرتی ہے اور قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير، کہ جس میں حضرت خولہ بنت ثعلبہ کے بارے میں جو آیت نازل ہوئی کہ جب ان کے شوہر حضرت اوس بن صامت نے ان سے زہار کیا تھا تو اس کا جواب اس صورت میں آیا تھا۔ تو بہرحال یہ ساری جو آیات ہے اور اس قسم کی جو آیات جن میں احکام اللہ کی طرف سے آئے ہیں یہ فتاوی تشریعیہ کی مثال ہے، اور احادیث کے اندر بھی فتاوی تشریعیہ کی بہت ساری مثالیں آپ کو مل جائیں گی، جس طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ خاتون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی درگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کی کہ یا رسول اللہ میری ماں نے حج کی نظر مانی تھی اور اس نے حج کرنے سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا، تو کیا میں ان کی طرف سے حج کر لوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ان کی طرف سے حج کر لو۔ تو یہ ہے بہرحال خلاصہ یہ ہوا کہ قرآن اور احادیث کی شکل میں جو فتاوی اور جو احکام ہمارے سامنے موجود ہے وہ سارے کے سارے فتاوی تشریعیہ کہلاتے ہیں۔ تو یہ پہلی قسم ہے۔ دوسری قسم ہے فتاوی فقہیہ، فقہی فتاوی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں۔ فقہی فتاوی سے کیا مراد ہے؟ فتاوی فقہیہ سے مراد وہ فتاوی ہے جس کا اظہار ایک فقیہ کرتا ہے۔ فقہا میں سے کوئی فقیہ جو ہے وہ جو فتاوی مرتب کرتا ہے کسی خاص متعین واقعہ کا جواب نہیں دیے بغیر عمومی طور پر اپنے طور پر وہ فقہ کی تدوین کرتے ہوئے مختلف فتاوی لکھتا ہے، احکامات لکھتا ہے، یا ایک عمومی طور پر فرضی سوالات متعین طے کر کے پھر اس کے جوابات دینے کی کوشش کرتے ہوئے فقہی احکام جب مرتب کرتا ہے، جس طرح کہ ہمارے ہاں ایک عام فقہی کتابیں ہیں تو ان کو فتاوی فقہیہ کہتے ہیں، جس میں کسی متعین شخص کسی متعین واقعے کا جواب نہیں ہوتا بلکہ عمومی سوالات کے جوابات ہوتے ہیں اور عمومی احکام کو مرتب اور مدون کیا جاتا ہے، تو ان کو کہتے ہیں فتاوی فقہیہ۔ اور اس کی بہت ساری کتابیں تقریباً ہماری فقہ کی جو اکثر کتابیں ہیں عمومی طور پر وہ ساری کے سارے اسی میں آتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک فقیہ نے کتاب میں لکھا کہ اگر ایسا واقعہ پیش آیا تو اس کا جواب یہ ہے، اگر کسی نے اپنی بیوی کو کہا کہ سرحتکی میں نے تجھے آزاد کر دیا تو اس کا جواب یہ ہے۔ تو اس طرح فرضی سوالات یا عمومی احکام مرتب اور مدون کرنا ایک فقیہ کا کام ہوتا ہے، تو ان کو کہتے ہیں فتاوی فقہیہ۔ تیسری قسم ہے جن کو کہتے ہیں فتاوی جزئیہ، یہ ہے فتاوی جزئیہ۔ فتاوی جزئیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی خاص اور متعین واقعہ کا جواب دینا، یعنی ایک شرعی حکم ہے، ایک کلی ہے، حکم کلی، اس کو کسی متعین واقعہ کسی متعین شخص سے متعلق ایک سوال آیا، اس متعین اور خاص واقعہ پر اس کلی حکم کو مرتب کر دینا، منطبق کر دینا کہ بھئی یہ جو آپ نے سوال پوچھا ہے اس کا جواب یہ ہے۔ تو فتاوی فقہیہ اور جزئیہ میں بنیادی فرق یہی ہے کہ فتاوی فقہیہ میں عمومی احکامات کا ذکر ہوتا ہے کسی متعین واقعہ یا متعین شخص پر حکم لگائے بغیر، جبکہ فتاوی جزئیہ کے اندر ایک متعین واقعہ کو مد نظر رکھ کر ایک فتاوی فقہیہ کو اٹھا کر اس متعین واقعہ پر فٹ اور منطبق کیا جاتا ہے، تو اس کے نتیجے میں فتوی جزئیہ سامنے آتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ سے کسی نے سوال کیا کہ فلاں ایک آدمی کا انتقال ہوا ہے، اس کے ورثاء میں اس کے والدین موجود ہیں، والد والدہ، ایک اس کی بیوہ ہے، ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی ہے، تو اس کا کیا جواب ہے؟ تو مفتی جب اس کا جواب دیتا ہے تو کہتا ہے کہ سورۃ مسئولہ میں میراث کے طریقہ تقسیم جو ہے وہ یوں ہے۔ تو وہ ایک خاص متعین واقعہ کا جواب دیتا ہے، ان کو کہتے ہیں فتاوی جزئیہ۔ تو یہ ہے 3 اقسام فتوے کی۔ اب ہم ان 3 اقسام کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ المبحث الثانی اقسام الفتوى، یہ دوسرا مبحث ہے جو فتوہ کی اقسام کے بارے میں ہے۔ ثم ان كلمة الفتوى والافتاء اطلقت في كلام القوم على معان 3۔ فرماتے ہیں کہ فقہا کے ہاں، یا قوم سے مراد فقہا ہیں، کہ ان فقہا کے ہاں فتوہ اور افتاء کا جو لفظ ہے وہ 3 معانی پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ يمكن ان تقسمها الى 3 اقسام، جن کو 3 اقسام میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، ایک فتوی تشریعیہ، دوسرا فتوی فقہیہ اور تیسرا فتوی جزئیہ۔ اب ہر ایک کی الگ الگ جو ہے وہ تفصیل شروع ہو رہی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اما الفتوى التشریعیہ فهي التي صدرت من الشارع،
فتوی تشریعیہ وہ ہے جو شارع کی طرف سے صادر ہو جائے، اما بوحی مطلوب فی القرآن الکریم او بوحی غیر مطلوب فی سنت النبی الکریم فی الجواب عن سؤال او لبیان نازلۃ فی عہد النبی الکریم فاصبحت شرعا عاما، کہ جو وحی مطلوب کی صورت میں قرآن میں ہے یا وحی غیر مطلوب کی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سوال کے جواب میں ارشاد فرمائی ہو وہ حدیث، یا کسی واقعہ کے بیان کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی واقعہ پیش آیا اس کے بیان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حدیث ارشاد فرمائی، فاصبحت شرعا عاما، تو پھر وہ ایک عام شریعت کی صورت اس نے اختیار کر لی، تو اس کو کہتے ہیں فتاوی تشریعیہ۔ اب اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، آیات کے اندر اس کی مثال ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے جس کا ذکر پہلے بھی ہو چکا تھا کہ یستفتونک فی النساء قل اللہ یفتیکم فیہن، اور اس طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، اسی طرح یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس، یہ ساری آیات ہے یہاں تک، اور اسی طرح یسألونک یستفتونک فی النساء قل اللہ یفتیکم، اسی طرح یہ سارے کے سارے جو ہے وہی مثالیں ہیں جس کا ذکر پہلے بھی ہو چکا، اور جو ہے یہ تمام آیات ہیں، اور ان آیات کے اندر جو بھی احکامات ذکر ہوئے ہیں وہ ہے فتوی تشریعیہ کی مثالیں ہیں، اور احادیث کے اندر بھی اس کا ذکر آتا ہے، جیسے آگے آ رہا ہے، جیسے یہ ہے یسألونک عن الانفال، یہ بھی ایک آیت ہے، اور اسی طرح قسم اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ، وہ بھی حضرت خویلہ بنت ثعلبہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی جس وقت ظاہر عنہا زوجها اوس بن ثابت، جب ان کے شوہر اوس بن ثابت نے ان سے زہار کیا تھا۔ ومثال الفتوى التشریعیہ الصادرہ من الرسول الکریم، اور اس فتوی تشریعیہ کی مثال جو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے صادر ہوئی ہو، وہ ہے جو جس کو امام بخاری وغیرہ نے روایت کیا ہے کہ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ ان امرأة جاءت الى النبی فقالت ان امی نذرت ان تحج فماتت قبل ان تحج افاحج عنها قال نعم حجی عنها، کہ ایک عورت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ میری ماں نے نظر مانی تھی حج کی اور وہ حج کرنے سے پہلے فوت ہو گئی، کیا میں ان کی طرف سے حج کر لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں حج کر لے، ان کی طرف سے حج کر لے۔ وهذا النوع من الفتوى قد انقطع بانقطاع الوحی علی خاتم النبیین، فتوی کی جو یہ قسم ہے فتوی تشریعیہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب یہ ختم ہو چکی، چونکہ وہی کا سلسلہ ختم ہو گیا، تو فتوی تشریعیہ بھی جو ہے اب یہ قسم بھی اب ختم ہو گئی ہے۔ ثانیاً الفتوى الفقہیہ، یہ دوسری قسم ہے جس میں فتوی فقہیہ کو بیان کیا گیا ہے۔ والمراد بالفتوى الفقہیہ ما یبوح بها فقیہ من الفقہاء، کہتے ہیں فتوی فقہیہ سے مراد وہ فتاوی ہے جس کا اظہار فقہاء میں سے کوئی فقیہ کرتا ہے، لا كجواب عن سؤال في حادثة مخصوصة، کسی مخصوص واقعے کے متعلق سوال کے جواب میں نہیں، وإنما عند تفريعه للفروع أو في جواب سؤال عام من غير علاقته بجزئية معينة، بلکہ وہ مختلف تفریعات کے ضمن میں ہوتا ہے یا کسی عمومی سوال کے جواب میں ہوتا ہے جس کا تعلق کسی متعین واقعے سے نہیں ہوتا۔ وهذا شأن الفقيه الذي يدون مسائل الفقه، اور یہ اس فقیہ کا طریقہ کار ہوتا ہے جو فقہی مسائل مرتب کرتا ہے۔ فيتصور جزئيات لم يسأل عنها ولكنه يستنبط حكمها بالأدلة الشرعية ويبينه في كتاب أو رسالة أو في جواب سؤال عام أو سؤال نشأ عن افتراض، بل فيتصور جزئيات لم يسأل عنها، کہ وہ ایسے جزیات کا تصور کرتا ہے فرضی طور پہ جن کا ان سے سوال نہیں کیا گیا، لیکن وہ شرعی دلائل سے ان کا حکم مستنبط کرتا ہے اور کسی کتاب یا رسالے کے اندر اس کی وضاحت کرتا ہے، یا کسی عام سوال کے جواب میں، یا ایک فرضی سوال پیدا کر کے اس کے جواب کے طور پر۔ مثال کے طور پر یہ پوچھا جائے کہ ما هو الحکم فی من قال لامرأته سرحتک، کہ اس شخص کا حکم کیا ہوگا جو اپنی بیوی کو کہے کہ سرحتک، میں نے تجھے آزاد کر دیا، دون حال السؤال الى واقعہ معینہ، کسی متعین واقعے کا جواب دیے بغیر، تو یہ فتوی فقہیہ ہے۔ ثالثاً الفتوى الجزئیہ، یہ تیسری قسم ہے فتوی جزئیہ کی، اور اس سے مراد کیا ہے؟ الجواب عن السؤال فی واقعۃ معینۃ، کہ کسی متعین واقعے کے بارے میں سوال کا جواب دیا جائے، بتنزیل الفقہ الکلی، کہ کسی کلی حکم، کسی فقہ کلی کو منطبق کرنا، تنزیل کا مطلب ہے منطبق کرنا، علی الموضع الجزئی، کسی متعین جزئیہ پر، کسی متعین واقعہ پر۔ مثلا جیسے کہ ان یسأل عن رجل معین ترک والدیہ وزوجتا وابنا وبنتا فکیف تقسم ترکته بین ورثته،
جیسے کسی سے یہ سوال کیا گیا ایک متعین آدمی کے بارے میں کہ جس کا انتقال ہو جائے اور اس نے والدین پیچھے چھوڑ دیے ہوں، ایک بیوہ اور ایک بیٹا ایک بیٹی چھوڑ دی ہو، تو کیسے ان کا ترکہ ان کے ورثاء کے درمیان تقسیم ہوگا۔ اب آخر میں حضرت یہ نقطہ بتا رہے ہیں کہ ویسے تو فتویٰ کی یہ 3 قسمیں ہیں، فتویٰ تشریعیہ، فتویٰ فقہیہ، فتویٰ جزئیہ، لیکن وَأَكْثَرُ مَا يُطْلَقُ لَفْظُ الْإِفْتَاءِ عَلَى هَذَا النَّوْعِ، اکثر افتاء کا لفظ جو ہے اس قسم یعنی یہ جو تیسری قسم ہے فتویٰ جزئیہ، اسی پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ وَإِنْ كَانَ يُطْلَقُ عَلَى الْفَتْوَى الْفِقْهِيَّةِ أَيْضًا، اگرچہ فتویٰ کا اطلاق فتویٰ فقہیہ پر بھی ہوتا ہے، لیکن اکثر و بیشتر جیسے کہ آج کل کا عرف ہے، فتویٰ کا اطلاق یا فتویٰ کا استعمال فتویٰ جزئیہ پر ہوتا ہے، جب کسی متعین شخص متعین واقعہ کے بارے میں سوال کیا جائے اور اس کا جواب دیا جائے، تو اس کو آج کل کی اصطلاح میں فتویٰ کہتے ہیں۔ تو بہرحال یہ فصل اول کی جو دوسرا مبحث تھا، المبحث الثانی اقسام الفتویٰ، وہ مکمل ہو گیا۔ اب اگلی نشست کے اندر انشاءاللہ ہم فتویٰ اور افتاء کے اندر جو فرق ہے وہ اس کو انشاءاللہ دیکھیں گے۔